کشیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا، اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب عہد خزاں آیا، اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا۔ حضور ان کے خلاف ادب تھی بیتابی، پتہ ہے کیا کہہ رہے ہیں آقا؟ میرے خیال میں یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب اعلیٰ حضرت نے یہ تمنا کی تھی، بھائی یوسف میمن نے جو کلام پڑھا نا، وہ سویل الازاد پھرتے تیرے دن اے بہار پھرتے، جب اس میں اعلیٰ حضرت نے یہ دل میں تمنا کی تھی کہ سرکار جلوہ دکھا دے، آقا دیدار ہو جائے، بیداری میں ہو جائے، یہ تڑپ تھی، بیتابی تھی، تو امام نے اس بیتابی کا ذکر کیا کہ جب تو وہاں حاضر تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یہ کیا کیا؟ کیا کہتے ہیں سبحان اللہ، سنو کہ حضور ان کے خلاف ادب تھی بیتابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا، نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ، نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ، نہ اس قدر بھی قمر شوخ دیدہ ہونا تھا، نہ اس قدر بھی قمر شوخ دیدہ ہونا تھا۔ دل حضور کے عشق میں بیتاب ہے، امام کہتے ہیں اگر چاہتا اے دل تجھے قرار آ جائے تو کاش تو دل نہ ہوتا بلکہ آنکھوں سے نکلا ہوا وہ قطرہ ہوتا، اور وہ قطرہ کہاں نکلتا؟ ادھر نہیں، مدینے کی زمین میں، اور جب وہاں نکلتا تو وہاں جذب ہو جاتا اور یوں تجھے قرار مل جاتا۔ امام کہتے ہیں کہ کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، دل حزین تجھے
اشک چکیدہ ہونا تھا دل حزین تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا. یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. قیامت کے دن کبھی آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس، کبھی اسماعیل علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. کبھی ان کے پاس کبھی ان کے پاس. یہ کیوں؟ یہ خواہ نہیں، ابس نہیں، بیکار نہیں، بلکہ آج تو یہ راز کھولنا مقصود ہے. امام کہتے ہیں کہ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں. ابس نوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. ابس نوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا. اور یہ شعر سلیم تسلیم بھائی آپ سنیے گا، کمال کا شعر. ماہ کامل پورے چاند کو کہتے ہیں، جیسے 14ویں کا چاند. پھر وہ گھٹنا شروع ہوتا ہے، گھٹ 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 کے پھر وہ چھپ جاتا ہے، پھر ہلال بنتا ہے. ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، پہلی رات کے چاند کو. لیکن ہلال اگر آپ مہینے کی آخری راتوں میں جائیں تو نیا چاند نظر آتا ہے تو یوں ہوتا ہے، اور جب چاند چھپ رہا ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے. چھپ رہا ہوتا ہے تو اس کا یہ اوپر سے چھپ رہا ہوتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو نیچے سے نکلتا ہے. تو امام کہتے ہیں یہ ماہ کامل ہلال بنا کیوں؟ اس کو بننا تھا. کہتے ہیں امام کہ ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو. سلام ابروئے شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. سلام ابروئے شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو. سلام ابروئے شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ، میں ضرور کافروں سے جہنم کو بھر دوں گا. میں کافروں کو ضرور جہنم کو بھر دوں گا. کافروں کے لیے جہنم ہے، اللہ فرماتے ہیں ضرور بھروں گا. امام نے کہا یہ جو آج بدعقیدہ ہو گئے، منکر ہو گئے، جو حضور کی شان کے ماننے والے نہیں ہیں، یہ خواہ تھوڑی ہو گئے. امام کہتے ہیں کہ لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدۂ ازلی. لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدۂ ازلی. نہ منکروں کا ابس بد عقیدہ ہونا تھا. نہ منکروں کا ابس بد عقیدہ ہونا تھا. کیا خوبصورت شعر ہے. سنیے
صبح صبح جب پھول کھلتے ہیں نا تو پھول کھلتے کیوں ہیں؟ پھول کھلتے کیوں ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ نسیم کیوں نہ شمیم ان کی طیبہ سے لاتی. نسیم کہتے ہیں بار سحر کو اور شمیم کہتے ہیں خوشبو کو. یہ نسیم جو چلتی ہے صبح کی در حقیقت وہ حضور کی خوشبو لے کر آتی ہے. نسیم کیوں نہ شمیم ان کی طیبہ سے لاتی کہ صبح گل کو گریباں دریدہ ہونا تھا کہ صبح گل کو گریباں دریدہ ہونا تھا. اور یہ شعر ذرا مشکل ہے لیکن میں اس کو سمجھا دوں کہ زمین کا وہ حصہ جو حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے لگا ہوا ہے وہ حصہ کعبے سے بھی افضل ہے, عرش و کرسی سے بھی افضل ہے, اور یہ ایک ایسا متفق مسئلہ ہے کہ اس میں کسی کو اختلاف نہیں. تمام مکاتبین فکر کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ وہ حصہ جو حضور کے جسم سے لگ گیا وہ کعبے سے بھی افضل ہے, عرش سے بھی افضل ہے اور کرسی سے بھی افضل ہے. امام نے اسی بات کا ذکر کیا کہ بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز, بجا تھا عرش پہ خاک مزار پاک کو ناز کہ تجھ سا عرش نشین آفریدہ ہونا تھا کہ تجھ سا عرش نشین آفریدہ ہونا تھا. کلام تو اس کے اور بھی اشعار ہیں, بہت ہیں پڑھنے کے لیے, لیکن مقطع امام نے درس دیا ہے. وہ ڈاکٹر کا شعر ہے, ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے کہ دانا خاک میں مل کر مٹا دے اپنی ہستی کو, مٹا دے اپنی ہستی کو, اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. تو امام کہہ رہے ہیں سنو, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا, حضور خاک مدینہ دمیدہ خمیدہ ہونا تھا. ایک اور کلام میں پڑھتا ہوں جو مجھے بہت پسند ہے. کلام ہی ایسا ہے